موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اقبال پرستار کے حوالے سے، اس میں آج جو ہم کانسیپٹ ڈسکس کریں گے وہ اقبال کی تمام تر شاعری کا سب سے زیادہ فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کانسیپٹ آف خودی. اس کے بارے میں مزید الیبوریٹ ہمیں کریں گے زید صاحب، لہٰذا میں صرف اتنا کہوں گی کہ آج کے ایپیسوڈ از اے مسٹ واچ. پلیز زید صاحب کنٹینیو. دیکھیے، اب ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر آ چکے ہیں. پورا کلام اقبال، جو علامہ اقبال نے جو ڈاکٹرن، جو ویژن، جو سوچ، جو فکر مسلم امت کو دی ہے، اس کا ایسنس، اس کی روح، اس کی معراج فلسفہ خودی پر ہے. ایک بات ہم یہاں واضح کر دیں کہ یہ ایک نازک ایشو ہے، یہ سینسٹیو ایشو ہے، اور اس ایشو کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں، قلب چاہیے. علامہ اقبال نے جو لفظ خودی استعمال کیا ہے، اس سے پہلے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں یہ اصطلاح استعمال ہی نہیں ہوئی. اقبال پہلے تھنکر، فلاسفر، آئیڈیالوگ، ویژنری، مفکر، دانشور اور اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے یہ خودی کی اصطلاح استعمال کی ہے. لہذا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ماضی میں کوئی تشریح نہیں ملے گی. اقبال نے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا ہے اسی طرح ہم کو اقبال ہی کے کلام سے سمجھنا ہوگا کہ خودی کیا ہے. دیکھیے، ہم علامہ اقبال کے کلام کے حوالے دیں گے، اس کو انٹرپریٹ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال نے اپنے کلام میں تصور خودی کی جو بات کی ہے اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اس کی معراج کیا ہے. اقبال نے پوری کتاب لکھی ہے سارے خودی کے نام سے، رموز بے خودی اس کے بعد لکھے ہیں. باقی ان کے تمام کلام، چاہے فارسی کا ہو یا اردو کا ہو، اس کے اندر خودی کے تصور کو اس قدر کثرت سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اقبال کے تصور خودی کو سمجھے پوری بغیر. کتاب اس پہ انہوں نے لکھ دی، پوری انہوں نے تاریخ مرتب کر دی، پوری انہوں نے ایک نئی نسل کے لیے ایک ایسی منزل طے کر دی کہ جس کو حاصل کرنے کے نتیجے میں قومیں عروج پر جاتی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، خودی ہے کیا؟ خودی ایک غیر معمولی سپر نیچرل فورس ہے، ایک طاقت، سپر نیچرل، ایک غیر معمولی روحانی طاقت ہے، ایک غیر معمولی روحانی وجود ہے ہمارے اس بشری وجود کے اندر. انسان کے جسم کے اندر ایسی فورس ہے کہ جس کے بعد انسان پوری جہان میں، اقبال کہتے ہیں کہ زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، یعنی پوری کائنات تک انسان کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر بیدار کر لیں خود میں. اور اس فورس کی وجہ سے، اس خودی کی وجہ سے، اس غیر معمولی روحانی طاقت کی وجہ سے کہ جو ہر بندہ مومن کے وجود میں، ہر مسلمان کے وجود میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، انسان وہ مقام حاصل کرتا ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض کا ہے، جو اللہ کے خلیفہ کا ہے. اور یہ وہ فورس ہے جس کی وجہ سے قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے جو فورس انسان کے وجود میں آپریٹ کرتی ہے اس کو اقبال خودی کہتے ہیں. خودی کی ٹرانسلیشن صرف سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، ایگو نہیں ہے، انا نہیں ہے، کیونکہ عام ٹرمینالوجیز میں یہی سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے. خودی ایک ایسی غیر معمولی فورس ہے. اب یہ بتائیے اگر صرف اس کو انا میں یا ایگو میں یا پازیٹو ایگو میں ٹرانسلیٹ کریں تو گے ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، تو خودی کی زد میں ساری خدائی کیسے ہو گئی؟ زمین و آسمان و کرسی اور عرش اس کے قابو میں کیسے آ گئے؟ مرتبہ بہت بلند ہے. یعنی یہ ایک ایسی فورس ہے کہ جو حقیقت انسانیہ اس کا دوسرا نام ہے، ریالٹی آف مین. اور اس ریالٹی کو جب انسان سمجھتا ہے، دیکھیے جس طرح ہمارا جسم ہے، انسان اپنے جسم کی اناٹومی کو تو جانتا ہے، ہمارا دل یہاں ہے، ہماری آنکھیں یہاں ہیں، ہماری اناٹومی کیا ہے، گریز اناٹومی اتنی موٹی کتاب انسان کی اناٹومی کو لکھ ڈالی. لیکن ایک اصل انسان کی، ایک روحانی انسان کی، جو انسان کی ریالٹی ہے، اس کی اناٹومی کیا ہے؟ یہ قلب منیب کیا ہے، قلب سلیم کیا ہے، قلب شہید کیا ہے، انسان کے اندر نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، روح کیا ہے. یہ تمام ڈائمینشنز، ان کو جب آپ اس تمام تصورات کو جب آپ سمجھتے ہیں، اس کیفیات سے گزرتے ہیں، ان تمام تصورات سے گزرتے ہیں اور ایکسپیرئنس کرتے ہیں ان فورسز کو کہ جو قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہیں، جو نفس مطمئنہ کے پیدا ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں. ان فورسز کا نام، ان کی کلیکشن کا نام، ان کو جمع کر کے جو کلیکٹو فورس بنتی ہے، جو حقیقت انسانیہ کا جوہر ہے، ایسنس ہے، اصل ہے،
اس کو خودی کہتے ہیں. They're all interlinked with each other, that means. دی اناٹمی آف دا اسپرچل مین. ایک روحانی انسان، یعنی ہر ہمارا جسم بھی ہے اور ہمارا ایک روحانی ڈائمینشن بھی ہے. اور ایک غیر معمولی تصور ہم آپ کو بتائیں. اقبال سے ہی پوچھتے ہیں کہ خودی کو وہ کس معنی میں لیتے ہیں، خودی کی فورسز کیا ہیں. بالکل. دیکھیے دنیا میں اقبال کی ڈاکٹرن کی بنیاد یہی ہے. اب یہاں اس کی معراج یہی ہے. وہ شروع بھی اسی پہ کرتے ہیں، ختم اسی پہ کرتے ہیں. اگر تم نے اپنی خودی بیدار نہیں کی، اپنے وجود میں ان فورسز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا، اپنی خودی کو سمجھے نہیں، اپنی اسپرچل پاورز کو استعمال نہیں کیا جو تمہارے وجود میں ہے، تو پھر دنیا میں تم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. یعنی ہر بشر کے اندر یہ اور خصوصیت ہر موجود ہے. انسان میں، ہر مسلمان میں یہ فورسز موجود ہیں. آخر قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید اور نفس ہمارا لوامہ مطمئنہ کی یہ صلاحیتیں تو ہر انسان میں موجود ہیں. روح تو ہر انسان میں ہے. مگر یہ تمام فورسز جو انسان کے وجود میں موجود ہیں ان کو پوری طرح اس طرح استعمال کرنا کہ تمام خدائی اس کی زد میں ہو. جب انسان زمین و آسمان و کرسی و عرش پہ کمنڈ ڈال رہا ہو، جبریل اور اسرافیل کا صیاد ہو، تو پھر وہ فورسز کہاں سے آتی ہیں؟ وہ مقام کیسے ملتا ہے کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اس کے بعد ناممکن نام کا کوئی رد رہ جاتا ہے؟ نو، It's nothing like impossible. نتھنگ لائک امپاسبل. تو جب یہ ہے وہ مقام جس کو اقبال کہتے ہیں کہ جب عقابی روح پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، دین دیر از نتھنگ امپاسبل. تو دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنی خودی کی حفاظت کرو، اس کو ڈیولپ کرو، اس کو بلڈ کرو، اور پھر دیکھو جو فورسز تمہارے ساتھ آپریٹ کریں گی. ہم نے بار بار اسپرچل ڈائمینشن کی بات کی ہے. روحانی طاقتیں بھی اس وجود کے اوپر آتی ہیں جس کی خودی بیدار ہوتی ہے. اسپرچل ڈائمینشنز کے لیے بھی، اسپرچل فورسز کے لیے بھی، آپ کی خودی کا بیدار الذین ہونا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ استقامت اختیار کی، یعنی بقول اقبال کی، انہوں نے اپنی خودی ڈیولپ کی، Right. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ صرف پیغمبروں کے اوپر ہی نہیں ہوتے. الذین آمنوا، یہ ایمان والا. الذین قالوا ربنا اللہ، یہ مومنین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے. اس کو اقبال کا مومن کہتے ہیں. اقبال کا مومن وہ وجود ہے جس نے اپنے اندر ان روحانی طاقتوں کو ڈیولپ کر لیا ہے جن کو اقبال خودی کہتے ہیں. آئے دیکھیں خودی کو ڈیفائن کیسے کرتے Please, ہیں. that's it. اٹس اے فیسنیٹنگ کانسیپٹ. Definitely. The اتنا most غیر معمولی، interesting of the موسٹ entire concepts انٹرسٹنگ، given by موسٹ Iqbal. اسپرچل اور سب سے ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو. اور اس پہ بڑے بڑے اسکالرز یہاں خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو علم کلام یا بحث کی نہیں ہے، ان ایکسپیرینسز سے گزرنا پڑتا ہے. جس کی خودی کی زد میں ساری خدائی نہ ہو وہ اس پر کیسے بات کر سکتا ہے؟ بالکل. تو اور اس تمام ایشوز یہ پر اقبال بات کے کرنے کے کیلیبر لیے، تھا اور جو- اقبال ہی کوئی ہوگا اقبال کے کیلیبر کا جو سمجھائے گا سمجھ کہ سکے یہ یا معاملات سمجھا کیا ہیں. سکے. بالکل. ہم بھی طالب علم ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اور یہاں یہ کانسیپٹ لیکن اتنے غیر معمولی ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ ان کو شیئر کریں. جوہر زندگی ہے عشق. دیکھیں اقبال کا پوری ڈاکٹرن ہم نے پہلے جو ڈیفائن کی وہ علم اور عشق کی بات کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہاں اقبال نے صرف عشق کی بات کی ہے. پہلے یہ تصور دیا ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل فورس انسان کے وجود میں عشق ہے. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ جوہر زندگی ہے عشق. زندگی کا جو ایسنس ہے، زندگی کی جو روح ہے وہ عشق ہے، مگر جوہر عشق ہے خودی. Extremely beautiful. Extremely That's very deep as well. کہ زندگی کا جوہر تو عشق ہے لیکن عشق کا جوہر خودی ہے. خودی ہے. آہ کہ یہ تیز پردگی ہے نیام. ابھی بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ یہ تیز تلوار جو ہے ابھی چھپی ہوئی ہے، نیام میں ڈالی ہوئی ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوئی. پوشیدہ ہے پوشیدہ ہے انسان جی. کے اندر یار. تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ترجمہ ہو جا. تو راز کن فکاں ہے. دیکھیے کن فکاں سے مراد ہم نے بار بار آپ کو بتایا تھا کہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ اپنی شاعری میں قرآن کی آیتوں کو اس طرح پروتے پھر چلے ہوتے جاتے ہیں ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کن فیکون کی جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتے ہیں قرآن پاک میں رہا حدیث میں جو مسلمان کہ اللہ نے جس چیز کو کرنا چاہا اس نے کہا کن فیکون، وہ ہو گئی. تو اقبال ایک بندہ مومن کو مخاطب کرتے کہہ رہے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، تم کن فیکون کا بہت بڑا راز ہو. دیکھیے پوری کائنات تو اللہ نے کن فیکون سے بنائی ہے، بندہ مومن کو کن فیکون سے نہیں بنایا. انسان کی تخلیق کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے خلق بیدیہ، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کائنات کن فیکون کی ہے، انسان And نہیں. not many people would be knowing that. یہ قرآن ہے. اور اقبال اسی کو ایمفسائز کرتے ہیں تو راز کن فکاں ہے. کن فیکون میں جو راز چھپا ہوا ہے، کائنات تو کن فیکون سے بنی ہے لیکن تم نہیں.
جس کو ایک اور بزرگ بابا نے، شاید بابا بلے شاہ نے یہ کہا تھا کہ کن فیکونی حالے کل دی گل ہے اسی پہلے پینگا لائیاں. بہت خوبصورت. ہم تو پہلے سے تھے، کن فیکون تو بہت پہلے کی، بہت بات کی اور وہ بات ہے. یہاں پہ اس concept اور اقبال اسی کو کہہ رہے ہیں تو prove بعض کر کن دیتا ہے. فکا ہوں. اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، اپنے آپ کو جانو کہ تم کون ہو. یو آر دا سیکرٹ آف کن فیکون. You have the Know sight yourself. and your vision. اپنے Exactly. آپ کو جانو، خودی کا رازدار ہو جا. جو خودی ہے تمہارے اندر، جو اسپرچل فورسز تمہارے ہیں، جو تمہارے اندر اصل راز اللہ نے ڈالا ہے. فنفخت فیہ من روحی، جب اللہ کہتا ہے میں نے اپنا سیکرٹ، اپنی روح تمہارے وجود میں ڈال دیے، اس کی فورسز کو ذرا سمجھو کہ وہ ہیں کیا. اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. جب تم اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جاؤ گے، خودی کے رازدار ہو جاؤ گے، پھر خدا کے ترجمان ہو جاؤ گے. پھر تم اللہ کی طرف سے بات کرو گے، پھر وہ تمہارا ہاتھ بن جائے گا، تمہاری زبان بن جائے گا، اس کی فراست تمہارے اندر ہوگی، تم اللہ کے نور سے دیکھو گے. پھر تم خدا کی فورسز میں سے ایک فورس ہوگے، اللہ کی قوتوں میں سے ایک قوت ہوگی، اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہوگی. اور دیکھیے، جب عبد الامانت کی بات ہوتی ہے قرآن میں، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور پہاڑوں کو امانت پیش کی اور تمام گھبرا گئے، وہ امانت انسان نے اٹھا لی. بالکل. یہ وہ امانت اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی روحانی قوت ہے جو پوری کائنات کام کے اس کو اٹھاتے ہوئے، اور وہ امانت انسان کو دی گئی، جس کیونکہ وہ کے اشرف المخلوقات تھا. اس امانت کو اٹھانے کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہوئے. ایگزیکٹلی. اور یہ وہ فورسز جب انسان کے وجود میں آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خودی کی زد میں ساری خدائی، خدا کا ترجمان ہوتا ہے. یہ خودی کا کانسیپٹ آئیں دیکھیں اقبال اور کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. او غافل، خودی میں ڈوبو، آئیڈینٹیفائی اور خودی پہچانو، غوطہ مارو، غوطہ زن ہو جاؤ. غوطہ زن ہو جاؤ، ڈوب جاؤ اپنی خودی میں. ریکگنائز واٹ یور خودی از. تمہارا قلب کیا ہوتا ہے، قلب منیب کیا ہے، قلب سلیم، قلب شہید کی فورسز کیا ہے، نفس مطمئنہ کی اسٹیجز کیا ہے. درجات کو دیکھو. جب تم نے عہد الست لیا تھا اللہ سے، الست بربکم، ایگزیکٹلی. اللہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے تم سب سے عہد لیا تھا، اس وقت تمہارے جسم نہیں بنے ہوئے تھے. اس وقت تمہاری ایک ریالٹی وہاں، تمہارا انفس وہاں موجود تھا جس نے اللہ سے عہد لیا تھا، اور تم نے خود اللہ سے عہد لیا تھا. پھر اس عہد کو، اس عہد کے وقت تمہاری اس اصلیت کو، تمہاری اس ریالٹی کو جسم میں آج ڈال کے دنیا میں بھیجا گیا. کن فیکونی والے کل دی گل ہے اسی پہلے پینگا لائیں. اور یہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. دس از دا سیکرٹ آف لائف. ویئر ہیو یو کم فرام؟ تم آئے کہاں سے؟ اسرار خودی، the secret of life. Yes. اسرار خودی، دا سیکرٹس آف خودی، دا سیکرٹس آف دی سیلف. اور پھر کہتے ہیں خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. خودی ایک ایسے اوشن کا نام ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک انفائنائٹ ڈائمینشنل کانسیپٹ. ایسی فورس ہے جس میں جو انفائنائٹ ہے، ایسی فورس جس کی کوئی حد نہیں ہے، جو لمٹ نہیں ہوتی کسی جتنی چیز گہرائی میں جاؤ اتنا. اور یہ پیام دی گئی مجھے بعد صبح گاہی. صبح کی جو ہوا ہے، صبح کی ہوا سے مطلب ہے کہ جب میں تہجد پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب مجھے صبح کی، مجھے تہجد کی نماز میں صبح کی ٹھنڈ میں یہ پیغام مجھے ملتا ہے کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. جو خودی کے عارف ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی خودی کو پہچان لیتے ہیں، جو اپنی خودی کو ریئلائز کر لیتے ہیں، ان کا مقام بادشاہی ہے. بادشاہی سے مطلب صرف ظاہری بادشاہی نہیں، They rule, وہ basically. دنیا پہ ان کی حکومت Ultimate ہوتی ہے. rule, yeah. حضرت معین الدین چشتی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء دنیا پہ حکومت ہے، اور شیخ دلوں عبد پر. القادر جیلانی دنیا پہ حکومت ہے. اور اللہ کے وہ سیدنا خالد بن ولید، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عمر بن عاص، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، یہ سب خودی کے عارف ہیں جن کو ظاہر اور باطن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکومتیں اور عطائیں کی جاتی ہیں. Exactly. ہر جو خودی کا عارف ہوتا ہے اس کی جو ڈیوٹی لگے، کہیں سپاہی بن جاتا ہے، کہیں فقیر بن جاتا ہے، کہیں درویش بن جاتا ہے، کہیں پہ وہ عالم کی شکل میں سامنے آتا ہے. یہ مالک کی مرضی ہے. لیکن جس کسی نے بھی دنیا میں کوئی غیر معمولی کام انجام دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، وہ خودی کا عارف تھا. وہ اپنی خودی کو پہچان. اللہ اس کو ریوارڈ دیتا اس کے نتیجے. اور پھر یہ کانسیپٹ چونکہ دقیق ہے نا، نازک ہے، مشکل ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہے. تو اقبال یہاں پہ تھوڑی سی چوٹ بھی لگاتے ہیں. کہتے نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ. اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سننا، میری محفل میں مت بیٹھنا، نکل جاؤ یہاں سے. نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ. وہ لوگ اعتراض کریں گے نا. یہ کون سا تھرڈ کانسیپٹ ہے جس کی تم بات کر رہے اگر یہ تمہیں خودی کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تمہاری نگاہ اتنی نہیں ہے، فراست اتنی نہیں ہے، تو بحث مت کرو، نکل جاؤ یہاں سے. ڈونٹ ٹاک ٹو می. کہ نقطہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل. کہ خودی کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی مثال ایک تیز تلوار ہے. یہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، یہ تمہیں کنفیوز بھی کر سکتی ہے.
مگر یہ ڈائمینشنز اتنی لطیف، اتنی باریک، اتنی نازک ہیں، اس کے لیے کسی ایسے استاد کو تلاش کرو جو خودی کے مقام پر ہو. اور اقبال ورنہ بار تم بار بہک جاؤ گے. مرشد کامل کی بات کرتے ہیں، مرد کامل کی بات کرتے ہیں. اقبال کے کلام میں بار بار ذکر ہے اس بات کا. نگاہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں. جب اقبال یہ کہتے ہیں، اور دیکھیے خودی کی پاور بتاتے ہیں، وہ خودی کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک جگہ پہ، جو انسان کے وجود میں یہ فورسز ہیں. کہتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی. جب یہ خودی ظاہر ہوتی ہے تو مصطفی رنگ میں ہوتی ہے. جب ایکسپوز ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتی ہے کسی بندے مومن کے وجود میں Right. تو مصطفی ہے. خودی کی خلوتوں میں کبریائی. جب یہ خودی چھپی ہوتی ہے، جب اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی تو کبریائی رنگ میں ہوتی ہے. زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. یہ اتنا بڑا راز حقیقت انسانیہ کا، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور آپس میں ریلیشن شپ، اتنا بڑا راز صرف ایک شعر میں کھول دیا ہے کہ ہم نے کسی شاعری، کسی زبان، کسی کلام میں ہمیں اس سے زیادہ کمپریہنسو شعر حقیقت انسانیہ اور اس کا تعلق حقیقت محمدیہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، ہمیں وہ تعلق کسی اور شعر، کسی اور زبان میں نہیں ملا. اقبال جس مقام پر تھے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خودی کی معراج پر تھے، ورنہ یہ کلام، یہ شعر ممکن نہیں ہے کہ کسی عام بشر، عام عالم، عام اسکالرس کی زبان سے نکل سکے. خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. اور دیکھیے جب اقبال یہ بات کرتے ہیں، ایک غیر معمولی کانسیپٹ، اب اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں اقبال، کہ دنیا میں جو کانسیپٹ آف امام مہدی ہے، کانسیپٹ آف آخر الزمانی ہے کہ ایک ایسے ولی آئیں گے، آخر زمان آئیں گے کہ جو پورے نظام کو تبدیل کر دیں گے. Absolutely. اقبال ان کو بھی ڈیفائن خودی کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب غیر معمولی کانسیپٹ یہاں پر اور ہے. Wow, that's amazing. کہتے ہیں، اقبال کا شعر ہے، ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار. یعنی خودی تو ہر انسان میں ہے، یہ جوہر تو ہر ایک پہ موجود ہے. ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی، وہی آخر زمانی. یہ تصور اقبال کا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے گا یہ وہ وجود ہوگا جس کی خودی کو وہ بیدار کر دے گا. وہ بھی سب سے پہلے، جس کے سب سے پہلے بیدار ہوگی وہ. باقی دنیا میں خودی کے مختلف معراج، مختلف لیولز انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس کی خودی اپنے معراج پر پہنچے گی، کریٹیکل تھریشولڈ پار کر جائے گی، جو ریالٹی اور ریئلائزیشن کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچ جائے گا، اللہ اس سے یہ ڈیوٹی لے لے گا. کیونکہ اس کے لیے پھر کچھ بھی nothing would be impossible. ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی، وہی آخر الزمان. یہ علامہ اقبال ہے. وہی بات ہم کہتے ہیں، کسی کو اگر اعتراض ہے تو اقبال سے لڑیے جا کے. بالکل. This is the concept given by him. ہم تو صرف ان کے تصورات کو، ان کے غیر معمولی کانسیپٹ آف خودی کو ایلیبریٹ کر رہے ہیں. آئیے دیکھیں پھر اس خودی سے ہوتا کیا ہے. جب یہ صفات پیدا ہو جاتی جب یہ صفات پیدا ہوتی ہے، خودی ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، وہ فورسز کیا آپریٹ کرتی ہیں. کمال کی بات ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اگر نوجوانوں کی خودی فولاد کی طرح ہو مضبوط، پھر اس قوم کو ویپن سسٹمز کی حاجت نہیں رہتی اپنی حفاظت کے لیے. وہ نوجوان، ایک ایک نوجوان اپنی جگہ پہ ہتھیار اور یہاں پہ پھر وہ نوجوانوں کا ذکر بھی کر بات رہے ہیں. نوجوانوں کی کر رہے ہیں، یہاں پہ ایڈریس نوجوانوں کو کر رہے ہیں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، تلواروں کی محتاج نہیں ہوتی وہ قوم جس کے نوجوان اپنی خودی کی حفاظت فولاد کی طرح کرتے ہیں، جو خود اس مقام پہ بیدار ہوتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں، جن کی زد میں ساری خدائی ہوتی ہے، جو اللہ کے رازدار ہوتے ہیں. This refers to غزوہ بدر as well. This refers to every great moment of Muslim history. تاریخ اسلام کے ہر گریٹ مومنٹ میں جب مسلمانوں نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں جو غیر معمولی پراسرار بندے ہیں، جن کو اقبال یہ غازی، یہ تیرے، یہ پراسرار بندے کہتے ہیں، ان کا یہ پراسرار ڈائمنشن اپنی خودی کی حفاظت کی وجہ سے تھا. ہم نے اسی لیے اس کو اقبال دا مسٹیریس، اقبال دا پراسرار کہتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ اقبال بھی پراسرار ہے. انہوں نے بھی اپنی خودی کی حفاظت کی ہے، اور خودی کی حفاظت کا پھر طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر یہ خودی حفاظت کیسے کرنی تمہیں بتاؤں، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، تمہیں وہ طریقہ بتاؤں کہ تم فقیر بھی بنو اور بادشاہ بھی بنو At the same time. ایٹ دا سیم ٹائم. فقیر سے مطلب وہ جس کو ہم نے عرض کیا تھا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ بے شک دنیا پہ حکومت کرے لیکن دنیا کو ٹھوکروں میں رکھے. بالکل، یہ بڑا ہم نے واضح طور پہ ڈسکس کی تھی سائیڈ. تمہیں میں گر بتاؤں فقر اور شہنشاہی کا، اقبال کہتے ہیں. اس کا راز جاننا چاہتے ہو؟
غریبی میں نگہبانی خودی کی. جب تم غریب ہو، جب تم ظاہری طور پر مسکین ہو، جب تم ظاہری طور پر روپے پیسے جائیداد دنیا دولت تمہارے پاس نہ ہو، اس رزق سے موت اچھی جب وہ بات کرتے ہیں، اس رزق جاتی ہو پرواز میں کوتا ہی. تو یہاں پہ وہ کانسیپٹ وہی ہے کہ اپنی خودی کی نگہبانی کرو اس وقت جب تم ڈیسپریٹ ہو. دل چاہتا ہے تمہارا رشوت لے لو، دل چاہتا ہے تمہارا حرام کھا لو، دل چاہتا ہے تمہارا کہ دنیا میں ڈوب جاؤ، کمپرومائز کر لو، دین ایمان عزت آبرو بیچ دو اپنی، اس لیے کہ تم مسکین ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، لالچ دے رہی ہے، تمہیں خریدنا اور بیچنا چاہتی ہے. اس موقع پر خودی کی حفاظت کرو. اس موقع پر اپنے دین اور عزت اور آبرو کے سیلف ریسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں کر لینا. تمہارا خودی کا سفر شروع ہو جائے گا، تمہیں بادشاہی ملنا شروع ہو جائے گی، تم فقیر بننے لگو گے. جب تم فقر کے راستے پر آؤ گے تو پھر تمہاری خودی کی حفاظت ہوگی. اور پھر آگے اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں، ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی. امتیں جب جب آسمان کے نیچے، جب دنیا میں تاریخ میں امتیں رسوا ہوئی ہیں، ذلیل و خوار ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تلاش کرتے ہیں وجہ اس لیے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں تھی، گورننس ٹھیک نہیں تھی، اکانومی ٹھیک نہیں تھی، ان کے یہاں فوجیں کمزور تھیں. نہیں، جب امتیں رسوا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خودی سے جب ادب و دین ہوئے بیگانہ. اس وقت جب ان کا ادب، جب ان کا کلچر، جب ان کی تہذیب، ان کا دین جب خودی سے بیگانہ ہو گیا، انہوں نے اپنی خودی کی حفاظت چھوڑ دی، انہوں نے اپنی اصلی جوہر، اپنی ان اسپرچل فورسز کو جو ہر ان کے قوموں کے جوانوں کے وجود میں ہوتی ہیں، ان کو ضائع کر دیا. پھر یہ زوال آتا ہے. باقی سب چیزیں اسباب ہیں. جو اصل جوہر ہے، جو اصل وجہ ہے، جو سر زندگانی ہے، جو سیکرٹ آف لائف ہے، دیٹ از کہ تم اپنی خودی گم کر بیٹھتے ہو، خودی تمہارے ہاتھ سے چلے. ابھی جو ویسٹرن نیشنز ہیں وہ ویسے تو بہت اسٹرانگ ہے دیکھنے میں، لیکن بظاہر ان کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں معاشرتی لحاظ سے، وہ خودی نہ ہونے کی وجہ سے. خودی تو اور یہ وہ ان کے چیزیں پاس جسے ہے ہی وہ نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. یہ ڈائمنشن کے حقیقت انسانیہ کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے قلب کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے نفس مطمئنہ کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے خودی کی زد میں ساری خدائی کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے عہد الست کیا ہے، یہ ڈائمنشن کے امانت کیا ہے. یہ کانسیپٹ تو کوئی ویسٹرن ذہن سمجھ ہی نہیں مومن سکتا. کی میراث ہے، یہ تو بندے مومن کی میراث ہے. اور پھر اقبال خود اپنا طریقہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں کس راستے پہ چلتا ہوں. کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. جو میرا راستہ ہے، اپنی ایگزامپل بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی فالو کرنا چاہو تو کر لو. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. دیکھو اپنی دنیا، جائیداد، موٹریں، عزت، گاڑیاں، جھنڈے، گارڈ، کیریئر، روپیہ، پیسہ، جائیداد، مال و دولت، گیجٹس، ان چکروں میں خاطر اپنی عزت اور آبرو نہ بیچ دینا. کیونکہ اگر تم اپنا مقام چاہتے ہو، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، اپنی عزت اور آبرو کمپرومائز نہیں کرنا. خودی کا سفر شروع اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی حفاظت کرتا ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے خودی کے سفر کا، جس کی معراج یہ ہے کہ زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی. اس سے بڑھ کے تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ فورسز ہیں کہ جن کو قرآن بھی ڈیفائن کرتا ہے. قرآن جن کو ڈیفائن کر کے کہتا ہے وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی. حضور نے جب مٹی اٹھا کے پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم کو فار پہ، تو اللہ نے کہا وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی. سر قرآن میں کیا ورڈ یوز کیا گیا، کیا اصطلاح یوز کی ہے خودی کے لیے؟ قرآن میں جو فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے، دیکھیے بزرگوں کا ایک قول ہے ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور قرآن میں جو لفظ کے لیے انفس استعمال ہوا ہے، نفس استعمال ہوا ہے، روح نہیں ہے. روح از اے ڈفرنٹ ٹرم. اس لیے کہ اقبال کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اقبال نے بھی اس کو روح سے الگ قرار دیا ہے. اقبال کا ایک بڑا فیسنیٹنگ شعر ہے، کیونکہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسم اور روح ہے. نہیں، اقبال اس کو کہتے ہیں جسم اور روح کے علاوہ تیسرا ڈائمنشن بھی ہے، کیونکہ زمین اور آسمان اور کرسی اور عرش روح کی زد میں نہیں ہے. یہ انسان کی انفس، انسان کی ریالٹی، انسان کی خودی کی زد. لہٰذا یہ قرآن سے ہٹ کے نہیں. نہیں، قرآن یہ خالصتاً 100% قرآن کانسیپٹ، کنٹروورشل ہو رہا ہے وہ قرآن کی طرف 100% قرآن کانسیپٹ. اقبال نے قرآن سے باہر جا ہی نہیں سکتے. وہ شخص جو یہ کہے، So this is no more controversial. وہ صاحب جو یہ کہیں، وہ وجود وہ اللہ کا ولی جو یہ بات کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے قرآن میں، اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے دین اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کے علاوہ بھی کچھ بات کی ہو تو مجھے قیامت کے روز اپنی زیارت سے محروم کر دیجیے گا. وہ قرآن و سنت سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ اقبال کا غیر معمولی شعر سنیے گا، اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دیں. یہاں الجھن ہو جاتی ہے، لہذا انہوں نے پہلے ڈیفائن کر دیا اس کو. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دیں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. جو انسان کا وجود ہے وہ نہ روح ہے نہ بدن. اسی لیے کہہ دیا تھا پہلے
کہ اگر نہ ہو نگاہ تو میرا حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، نہ بیٹھ. کہ تصورات خودی ہیں تیغ اصیل کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ ڈینجرس کانسیپٹس ہیں، نازک کانسیپٹس ہیں، لیکن غیر معمولی کانسیپٹس ہیں. یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو سیدنا خالد بن ولید کو جب سمجھ میں آئے، جب ان کو عطا کیے گئے، جب ان کو تحفتاً دیے گئے، تو خالد بن ولید سے خالد سیف اللہ بن گئے. پھر یہ وہ سیف اللہ بن گئے، اللہ کی تلوار جو اللہ کے حکم پہ جو اللہ کے حکم پر چلتی تھی. رومن اور پرشین امپائرز کو اڑا کے رکھ دیا اس نے. وہ پلاننگ اور ٹیکٹک اور اسٹریٹجی تو تھی، مگر اس کے پیچھے Even that is God gifted. جو نور تھا وہ خودی کی طاقت تھی. اور وہ عشق رسول تو تھا، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ عشق کا جوہر ہے خودی. عشق رسول کا بھی جوہر، اللہ سے عشق کا جوہر بھی خودی ہے، اس کی ایسنس. آئیے دیکھیں، اور بڑی خوبصورت پھر خودی کی جب انسان میں خودی پیدا ہوتی ہے، انسان میں جب خودی کی ریلائزیشن ہوتی ہے، تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہو اگر خود نگر، خودگر اور خودگیر خودی. یعنی اگر تم نے خودی اپنی اتنی ڈیولپ کر دی ہے کہ جو اب تمہارا دھیان بھی کر رہی ہے، اپنا دھیان بھی کر رہی ہے، اس دنیا کے معاملات کو بھی تم خودی کے ذریعے چلاتے ہو. اپنی خودی یعنی اپنی حقیقت انسانیہ کو تم معراج پر پہنچا چکے ہو، تم پہچان چکے ہو، اپنی خودی کو ریلائز کر چکے ہو، بیدار ہو چکے ہو. تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے. اب قرآن میں یہ مقام شہداء کے بارے میں، دس از ویری بگ. قرآن میں یہ مقام شہداء کے بارے میں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اقبال اس بندہ مومن کو بھی یہ مقام دیتے ہیں کہ جو موت سے بھی نہیں مر سکتا، جس نے اپنی خودی کی حفاظت کی. اللہ کے بندوں نے، بابوں نے یہ بات کہی ہے، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، گور پہ آ کوئی اور. بلے شاہ ایسی نہیں مرنا، پروو ہو جاتی ہے بات، گور پہ آ کوئی اور. یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ غیر معمولی روحانی ڈائمینشنز ہیں. علامہ اقبال اس کے نہ صرف فرم بلیور ہیں بلکہ اس کو اسٹرانگلی پروموٹ کرتے ہیں. مسلمانیت کی معراج اپنی خودی کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہے. انسانیت کی معراج اس خودی کو تلاش کرنے میں، اور اس خودی کو استعمال کر کے، اس خودی کو، اس فورسز کو. یہ خودی دی اس لیے نہیں گئی کہ صرف آخرت میں انسان کے کام آئے. یہ خودی دنیا کی فورس ہے. اس خودی سے انسان اس دنیا میں تبدیلیاں لاتا ہے، تاریخیں تبدیل کرتا ہے، تاریخ ساز ہوتا ہے، انسان ساز ہوتا ہے، امت ساز ہوتا ہے. اور اس کانسیپٹ آف خودی کو، اب یہی بات کہ امت زوال پذیر کیوں ہوئی، اقبال پھر اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. امت رسوا کیوں ہوئی، اقبال اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اپنی خودی اپنے ہاتھ سے بیچ کھائے. یعنی خودی تھی، موجود تھی تمام. آخر جو ہم نے عروج حاصل کیا تو اپنی خودی کی حفاظت کی وجہ سے. خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور. جب خودی مر گئی اس کی، تو حرم کا پیر سے مطلب ہے علماء، اسکالرز، مسلمانوں کے لیڈرز. خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمانوں کا جامع احرام. جب خودی مری، جب خودی کی موت واقع ہو گئی، انسان غافل ہوا اپنی خودی سے، جس کو بار بار اقبال اپنے کلام میں ایک بڑا خوبصورت ایک اور ان کی پوئم ہے جس میں ایک افغانستان کے افغانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے غافل افغان اپنی خودی پہچان. تو خودی کے غافل ہونے سے کہتے ہیں کہ پیر حرم نے، پیر حرم ہوا. میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، کردار بے سوز گفتار واہی. اقبال کا ایک شعر اور بھی ہے کہ میں نے پیر حرم کو بھی دیکھا ہے، اس کے کردار میں کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی سوز نہیں ہے. ہر قسم کی تکلفات اور گفتگو، ریفرنسز اور فقہ تو اس کو یاد ہے، لیکن وجود میں نہ اسپریچولیٹی نہ روحانیت. کردار بے سوز گفتار واہی. اور پھر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب خودی کی تم حفاظت کرتے ہو، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی. یہ کمال ماسٹر پیس شعر ہے. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی. دیکھیے جب چڑھتی ہے ایک فقیر، ایک خودی کی حفاظت کے لیے تمہیں فقیر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، فقیر ہونا پڑے گا. پہلے تو یہ کہتے ہیں وہی میرا طریق فقیری ہے، تو پہلے فقیری راستہ اختیار کرو. تو اس راستے پر تمہاری خودی کی جو تلوار ہے وہ تیز ہونے لگے گی، ایک تیز دھار تلوار بن جائے گی تمہاری خودی. یعنی ناؤ اب اٹ ہیز اے کٹنگ ایج، اب یہ کاٹنے کے قابل ہوگی، اب اس کا افیکٹونیس ایک رول ہوگا کائنات میں. تو اپنی فقر پہ خودی کی جب حفاظت کرتے ہیں، پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. پھر وہ مقام ہوتا ہے کہ ایک سپاہی بڑی بڑی فوجوں کا کام کرتا ہے. ایک خالد بن ولید پوری دنیا الٹا کے رخ دیتے ہیں. ایک قیقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تمام فوجوں پر مومن سب پہ پریزنٹ بھاری کرتے ہوتا ہیں. ہے. ایک صلاح الدین ایوبی پورے کفر پر بھاری ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کار ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. دیکھیے یہ خود ہی وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اگر کوئی تبدیلی مسلمانوں نے آج تک کبھی لائی ہے. اٹ از انڈرسٹینڈنگ دس کانسیپٹ آف خودی. اس کو سمجھنا، اس کو حفاظت کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو لگانا. انشاءاللہ آئندہ اس پر اور بات کریں گے. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز، براس ٹیکس کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے آج جو ہم نے ڈسکس کیا خودی کو، اس کو بہت غور سے سنا اور سمجھا ہوگا، اور خودی کے کانسیپٹ کو مزید جاننے میں براس ٹیکس کی ایپیسوڈ کافی کارآمد ثابت ہوگی. اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.